السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116 اور 116 سے 118 کی آیت تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ ولا اور نہ، تقولو تم کو کہو، لما اس چیز کو، تصفو بیان کرتے ہو، السنتکم اپنے منہوں سے، السنتکم الکذب جھوٹ بیان کرتے ہو، کیا ھذا حلال و ھذا حرام، اپنی منہوں سے ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اللہ نے حلال کیا ہے اور یہ حرام کیا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دینا ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم بیان کرتے ہو علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مرد کو جو چیز حرام کی ہے عورت کو بھی حرام کی ہے، اور جو مرد کے لیے حلال ہے وہ عورت کے لیے بھی حلال ہے، لیکن کوئی شخص کوئی چیز اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ جیسے کہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے تو میں وہ چیز نہیں کھاتی ہوں، تو وہ میری اپنی مرضی ہے، میں کسی کو نہیں کہوں گی کہ تم بھی مت کھانا۔ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینا ہے۔ تم خود نہیں کھاتے تو ٹھیک ہے، دوسروں کو مت بتاؤ کہ یہ چیز کھائیں گے تو اس طرح نقصان ہوگا تمہیں جو چیز نقصان ہے وہ دوسروں کے لیے نقصان نہیں ہوتی، تو تم کبھی بھی ایسا نہیں کہنا اپنے منہوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ پر جھوٹ باندھا، افتراء باندھا۔ یہ بات کھول کر بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دیا تو اسے حلال سمجھ کر ہی کھانا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یفترون علی اللہ، گھڑ لیے ہیں اللہ پر، کذبہ جھوٹ،
جس نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اللہ پر، لا یفلحون، نہیں وہ فلاح پائیں گے، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کی حرام کرتا چیز کو حلال سمجھ کر کیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اور جھوٹ نہیں کہنا ہمیں کہا ہے، اور کیا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور جھوٹی قسمیں نہ کھانا۔ یہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسے ہی محاورے کے طور پہ ہم اپنی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے باتوں کو نہیں کرنا اپنے منہوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وارننگ کر رہے ہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ پر افترا باندھنا جیسا ہوا، یعنی جھوٹ افترا باندھنا۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی زندگانی میں۔ تم وقت کو پاس کرنے کے لیے اپنے منہ سے ایسے القاب کہہ دیتے ہیں جس سے ہم گناہگار بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب یہ ہے کہ عذاب، ایک فرشتے نے پتھر اٹھائی اور گنہگار کے سر پر مارا اور اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر وہ پتھر اٹھا کر لانے تک پھر وہ سر پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بار بار مار کر جو تکلیف سہتے ہیں اسے کہتے ہیں دردناک عذاب۔ اللہم لا جعلنا منہ، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنانا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں پر جو کیا ہے، یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے حرام کیا، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کر دیا، علیکا، آپ کو، من قبلی، اس سے پہلے، وما ظلمنا، اور نہیں ہم نے ظلم کیا، ہم ان پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنے ہی نفس پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے تو، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی حرام کردہ چیز کو حلال کر کے اپنی زندگی عیش سے دنیا میں گزار لی، تو ان کی نفس کیا ہو گئی، گنہگار ہو گئی، اور گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو اپنے ہی نفس کو وہ جہنم تک لے کر گئے، حلال کرتا چیز کو حرام کر لیا اور حرام کرتا چیز کو حلال کر لیا، تو اپنے ہی نفس پر وہ ظلم کر لیے۔ یہی کہہ رہے ہیں آج کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حلال کی سمجھ عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔